بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان دین، سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، ہر دل عزیز، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کا یہ بہت خوبصورت پروقار عظیم الشان اجتماع آپ کے علاقہ کوہٹا میں منعقد ہو رہا ہے، اور یہ اپنے آخری مراحل میں یہ پروگرام داخل ہو چکا۔ علماء، خطباء اور شعراء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے۔ بہت طویل عرصہ کے بعد میری یہاں حاضری ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کی بھرپور تعداد، محبت اور عقیدت اور آپ کے جذبے کو بھی سلام عقیدت ہے۔ مفتی عثمان عثمانی صاحب، ان کے رفقاء کرام، دوست احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے محنت کر کے اس خوبصورت محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اس ادارے کو، اس مسجد کو اللہ ہمیشہ آباد رکھے۔ عثمانی صاحب کے والد صاحب کے لگائے ہوئے اس پودے کو اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اس کے فیض کو اللہ پوری دنیا میں پہنچاتا رہے۔ چونکہ بعد میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے شروع کرنی،
اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضور کی ایک فضیلت ہے، ایک سیرت ہے اور ایک صورت ہے، لیکن ہے ہر چیز ہی نرالی۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں اور پھر تاریخ میں کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایسی سیرت کسی کی نظر۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر نظر دوڑاتے ہیں پھر کائنات کے حسینوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا حسین کوئی نظر آتا۔ جب ہم حضور کی فضیلت اور منقبت پر ہم نظر دوڑاتے ہیں پھر کائنات کی ہر کتاب کی برگردانی کرتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسی فضیلت بھی کسی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادا میں بے مثال ہیں۔ فضیلت کے باب میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ فضیلت ملی کہ آپ سارے نبیوں کے بعد آئے، عظمت میں سب سے آگے گئے۔ فضیلت کے باب میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سارے رسولوں کی آپ نے امامت کرائی۔ فضیلت کے عنوان پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اللہ نے ساری کائنات میں آپ کو افضل بنایا۔ فضیلت کے باب میں آپ دیکھنا چاہیں تو تورات، زبور اور انجیل میں آپ کے تذکرے ہیں۔ فضیلت کی دنیا میں آپ دیکھنا چاہیں تو سارے نبی موجود تھے، ان کی موجودگی میں مصلی آپ کے حوالے ہوا۔ فضیلت کی دنیا میں آپ دیکھنا چاہیں تو سارے کائنات کے نبیوں بلکہ سارے کائنات پر اللہ نے آپ کو فضیلت دی۔ اور فضیلت کی دنیا میں دیکھنا چاہیں تو اللہ نے ہر جگہ آپ کا ذکر اور تذکرہ کیا اور آپ کی بات کو بیان کیا، یعنی تورات بھیجی دوسرے نبیوں پہ مگر ذکر حضور کا ہے، زبور دی کسی اور کو مگر ذکر حضور کا ہے، انجیل آئی کسی اور کے پاس مگر ذکر حضور کا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کیے۔ پھر جب قرآن آیا تو قرآن میں اللہ نے حضور کا ذکر کے لیے آپ کی فضیلت کو بیان کیا اور فضیلت کو اس شان سے بیان کیا، شاید ایسی فضیلت کسی نے کسی کی بیان نہ کی ہو جو اللہ نے اپنے محبوب اور مصطفیٰ کی بیان کی۔ اور اس پر ایک بات اور سمجھتے چلے جائیے، وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ساری دنیا پر جب آپ نظر دوڑاتے تو ساری دنیا ذکر کرتی ہے خدا کا، یعنی اگر آپ آسمان کو دیکھیں تو آسمان ذکر اللہ کا کرتا ہے، آپ زمین کو دیکھیں تو بچھی ہوئی زمین ذکر اللہ کا کرتی ہے، آپ سمندروں کی چال کو دیکھیں تو سمندروں کی چال ذکر اللہ کا کرتی ہے، آپ دریاؤں کی روانی کو دیکھیں تو دریاؤں کی روانی ذکر اللہ کا کرتی ہے، آپ نکلے ہوئے درختوں کے پتوں کو دیکھیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ چڑیوں کی چہک سنیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ پھولوں کی مہک کو سنیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ چاند اور ستاروں کو دیکھیں تو تسبیح اور تعریف اللہ کی کرتے ہیں، آپ شجر و حجر، جمادات و نباتات، پیر و بر، خشک و تر، سمندر اور دریائے، ہوائیں اور فضائیں، ہر چیز کو جا کر دیکھیں تو وہ ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، ولیوں کو، قطبوں کو، ابدالوں کو دیکھیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ اللہ والوں کو دیکھیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ مخلوق کے کائنات کو دیکھتے چلے جائیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ ہر دور اور ہر زمانے میں، ہر حالات اور ہر وقت میں ہر چیز پر نظر دورائیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، ذروں سے لے کر، قطروں سے لے کر، زمین سے لے کر، آسمانوں سے لے کر، فرشتوں سے لے کر، رسولوں سے لے کر، پیغمبروں سے لے کر اور جناب جبرائیل تک ہر ایک کو دیکھتے جائیں تو ذکر اللہ کا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ ساری کائنات مل کے آپ کا ذکر کرتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو رب جواب دیتے ہیں کہ ساری کائنات مل کے ذکر خدا کرتی ہے اور خدا ذکر مصطفیٰ ہے۔ خدا ذکر مصطفیٰ کر رہے، توجہ انداز بڑا بھی ہے۔ اللہ آپ ذکر کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا نبی کی زلف کی باری آتی ہے تو ذکر کرتا ہوں، چہرے کی باری آ جائے تو ذکر کرتا ہوں، کبھی والضحیٰ کہتا ہوں، کبھی واللیل کہتا ہوں، کبھی الم نشرح لک صدرک کہتا ہوں، کبھی انا ارسلناک شاہدہ کہتا ہوں، مبشرہ کہتا ہوں، نذیرہ کہتا ہوں، داعیا الی اللہ کہتا ہوں اور آگے بڑھ کے سراجا منیرہ کہتا ہوں۔ پیغمبر کے جمال کو، پیغمبر کے جلال کو، نبی کی عظمت کو، نبی کے شان کو، پیغمبر کی عزت کو، پیغمبر کے مرتبے کو، آقا کے رتبے کو، آقا کی
شان کو جا بجا قرآن میں بیان کیا جاتا ہے. میں نے کہا رب کیا شان بیان کی تھی. فرمایا جب میری باری آئی تو میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا, جب مصطفیٰ کی باری آئی تو میں نے رحمت للعالمین کہا. حضور کی فضیلت میں وہ چیزیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. نبی بہت ہے, امام الانبیاء کوئی نہیں ہے. رسول بہت ہے, ختم الرسل کوئی نہیں ہے. آئے بہت ہے, ساقی کوثر کوئی نہیں ہے. ہوں گے بہت, شافع بشر کوئی نہیں ہے. ہادی عالم کوئی نہیں, رحمت کا مجسم کوئی نہیں, رحمت للعالمین کوئی نہیں, ساری کائنات کے لیے کوئی نہیں. جہاں تک دنیا ہے اس کا امام کوئی نہیں, نبیوں رسولوں کا امام کوئی نہیں. کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ کوئی نہیں, بلند و بالا مرتبے والا کوئی نہیں. میں نے کہنے والے سے کہا یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ ساقی کوثر ہے, شافع بشر ہے, جامی جہاں ہے, محبوب خدا ہے, محمد مصطفیٰ ہے, احمد مصطفیٰ ہے, یہی خیر الورا ہے, یہی بدر الدجا ہے, یہ شمس الضحیٰ ہے, رحمت للعالمین ہے, شفیع المذنبین ہے, خاتم النبیین ہے, سید الاولین والآخرین ہے, راحت العاشقین ہے, امام المرسلین ہے, امام کل ہے, ہادی عالم ہے, ہادی کل ہے, رحمت کا مجسم ہے, رحمت کا پیکر ہے, نور کا کرنی ہے, عظمت کا مینارہ ہے, کائنات میں برتر اور بالا ہے, اعلیٰ عرفہ ہے. میں نے کہا کون ہے؟ یہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر ہے, رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا ہے. پاپا یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ حسنین کا نانا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن کائنات ہے, جلال کائنات ہے, جمال کائنات ہے, روب کائنات ہے, دبدبہ کائنات ہے, خوبی کائنات ہے, وصف کائنات ہے, کرامات کائنات ہے, تقدس کائنات ہے, تقدس کائنات ہے, طہارت کائنات ہے, صدق کائنات ہے, عدل کائنات ہے, وفا کائنات ہے, خوبی کائنات ہے, معاشہ کائنات ہے, کرامات کائنات ہے, بلائی کائنات ہے, مقصود کائنات ہے, مطلوب کائنات ہے, فخر کائنات ہے, عزت کائنات ہے, عظمت کائنات ہے, شان کائنات ہے, خوبی کائنات ہے, دبدبہ کائنات ہے, روبی کائنات ہے, نظر کائنات ہے, نظار کائنات ہے, مینار کائنات ہے, چشم کائنات ہے, طہارت کائنات ہے, تقدس کائنات ہے, عزت کائنات ہے, رفعت کائنات ہے, بلندی کائنات ہے, اور کائنات کا جلوہ ہے, کائنات کا تقویٰ ہے, کائنات کی تاریخ ہے. میں نے پوچھنے والے سے پوچھا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ مولی صاحب کیا پوچھتے ہیں؟ کائنات کی روشنی کا نام ہی محمد الرسول اللہ. جاؤ جہاں میں فضیلت ڈھونڈو. فضیلت کی دنیا میں آؤ تو آپ سے آگے کوئی برابر ہی کوئی نہیں. آگے تو کوئی تب ہوگا پہلے برابر ہوگا, برابر ہی کوئی نہیں. کوئی آگے کیا ہوگا؟ یہ فضیلت کی دنیا میں سب سے آگے ہیں. شاعر نے کہا کتنا کہو گے, کیا کچھ کہو گے, کس قدر کہو گے, بس اتنا کیوں نہیں کہتے لا یمکن السماء کما قال حق بعد از خدا بزرگ تو ہی کسا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور یہ حضور کی اس عظمت کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ آؤ میں سیرت پہ آ رہا ہوں. دوسری بات سیرت. چلے پہلے سورت پہ آ جاتے ہیں. سورت میں سیرت پہ بات نہ ہوا کیونکہ سیرت میں میں نے کچھ اور باتیں بھی لانی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تھکے تھے نہیں ہو؟ یہ میں نے اپنی زبان میں اس نے پوچھا تھا کہ سب کو سمجھ آ جائے. عبداللہ بن عباس نے میرے راز فاش کر دیے جو میں نے چھپائے ہوئے تھے, اس نے فاش کر دی. بیچ میں ہوتا رہے گا, تھوڑی تھوڑی ہو سی پر زیادہ نہ ہو سی, اس واسطے کہ فری نہیں کرنا. ہنسی بہت ہے. ارے لوگوں ابھی حسن کھلا ہی کہاں ہے؟ مصطفیٰ کا حسن پھٹ جائے نا جہاں میں کوئی ٹھہر ہی نہ سکے. ابھی بچے ابھی پہلا دن ہے, ماں کی گود سے آئے نا تو ماں کہتی ہے صبح صادق کا وقت ہے, کمرے میں اندھیرا ہے, مکان میں روشنی نہیں ہے, مکان میں
میں نے کہا اماں آپ کہتی ہو مکان میں روشنی نہیں ہے، میں کہتا ہوں جہان میں روشنی نہیں ہے۔ مکان میں اندھیرا ہے، روشنی نہیں۔ حضور کی ولادت ہوئی، سمجھنا ولادت عام طرح سے نہیں ہوئی کہ بہت سارے ڈاکٹر اور بہت ساری دائیاں کڑی ہو، نانا یہاں ضرورت ہی نہیں۔ لوگوں کو بچے کی ولادت کی وقت تکلیف ہوتی ہے، اماں آمنہ کہتی ہے مجھے سرور آیا، مجھے سرور آیا۔ میں نے کہا کیسے نہ آیا؟ کہنے والے کہتے ہیں حضور آیا۔ ماں پریشان ہے، اور پریشانی کیفیت میں سوچتی ہے بلب نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، چراغ نہیں ہے، جلانے کو کچھ نہیں ہے، روشنی نہیں، ہوگا کیا؟ بچہ پیدا ہوا، چہرہ کھلا، کھلا پھر کھلا، کمرے پہ نظر پڑی تو ہر چیز نظر آنے لگی۔ آقا کے حسن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آمنہ کے لال کے حسن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ماں دیکھ کر کہتی ہے مکان چمک گئے۔ میں نے کہا ماں ادب سے عرض کرنے لگا آج مکان ہی نہیں چمکا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے سارا جہان ہی چمک گیا، سارا جہاں چمک گیا۔ آج حسین اتنا آ گیا، لوگ دیکھنے کو آگئے، صبح ہو گئی، دیکھنے کو دادا بھی چاچا بھی جو آ کر دیکھتا ہے کہتا ہے بڑا حسین ہے، بڑا حسین ہے۔ اور یہ حسین کہہ کر کہتے ہیں سامنے دیکھا نہیں، ایسا نہیں دیکھا۔ بچے بہت دیکھتے، ماں بھی کہتی ہے ایسا نہیں دیکھا، دادا نے بھی کہا ایسا نہیں دیکھا، چاچا نے بھی کہا ایسا نہیں دیکھا، تایا نے بھی کہا ایسا نہیں دیکھا، ہر دیکھنے والا کہتا ہے نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں جبرائیل جا محمد کے دروازے پہ جا کر تو بھی ذرا چہرے کا دیدار کر۔ یہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے مکہ کے بچے دیکھے، قرب و جوار کے بچے دیکھے، تو نے تو جہان کے بچے دیکھے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے چہروں کا دیدار تو نے کیا ہے۔ جا جا کر تو چہرے پر نظر گاڑ بتا تو نے بھی دیکھا یا نہیں دیکھا۔ جبرائیل آئے، چہرے سے چادر اٹھائی، چہرے پر نظر گھاڑی اور گاڑ کر کہنے لگے ربا عرش و فرش دیکھا، شرق و غرب دیکھا، شمال و جنوب دیکھا، بچے دیکھے، جوان دیکھے، حسین دیکھے، حسن دیکھے، جمیل دیکھے، اجمل دیکھے، خوبصورت دیکھے، برتر دیکھے، بالا دیکھے، آلہ دیکھے۔ جس چہرے پہ نظر پڑی ہے ایسا چہرہ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ جبرائیل تو کہاں دیکھے، میکائیل تو کہاں دیکھے، اسرائیل تو کہاں دیکھے، آمنہ تو کہاں دیکھے، ابو لہب تو کہاں دیکھے، ابو طالب تو کہاں دیکھے۔ میری خدائی کی قسم ہے میں نے ایسا بچہ کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ اس نے یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوا ڈالی۔ کسی نے کہا حسن یوسف کمال تھا، پوچھنے والے نے کہا کیسا تھا؟ کہ چہرے پر نظریں پڑی، عورتوں کو خیال ہی نہیں رہا ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں، انگلی کٹنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کہا کرتا ہوں محبت کی دنیا میں جب کوئی قربانی کے لیے نکل پڑے اسے زخم لگے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ محبوب کے حسن میں گم ہوا ہوتا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے ہمیں کیا پتہ ہے کیا ہو گیا، ہم تو محبت صحابہ میں چلتے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا۔ کسی نے فضیلت بیان کی، سیدہ عائشہ نے کہا مانتی ہوں حسن یوسف بہت ہے، دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوا لی، ایمان تو نہیں لائی۔ آؤ تمہیں ایسا حسین دکھاؤں جس کو دیکھنے والوں نے انگلیاں نہیں کٹوائی، پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹوا دی۔ حسن یوسف تمیسا شبہ پیسہ داری آج خوبا دارم تو تنہا داری۔ آؤ تلاش کرو خوبیاں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا، اور سب سے پہلے مشیت
शरीयत के अनवार से नक्शे हुए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्शे माम कर रोशनी बस में कौनो मकान को सजाया गया। यह वस्तो जमाल का बेकरे आए सारी दुनिया हुजूर की सूरत का मुकाबला करना चाहे, नहीं कर सकती। फजीलत में आला, सूरत में आला, ये सीरत में आला। तवज्जो है मेरी तरफ, है तवज्जो? मेरा चैलेंज है इन अकाबिर उलमा की, मशाइख की मौजूदगी में कि दुनिया में आज तक कोई फर्द ऐसा नहीं, इस जदीद दौर में भी दुनिया पूरी में कोई फर्द ऐसा नहीं है जिसकी सीरत इतनी महफूज हो जितनी आमना के लाल की महफूज। कोई बताओ, कोई बताओ जिसकी सीरत हर पहलू में महफूज हो। कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यह कोई मामूली जिंदगी नहीं है, यह सारी कायनात को बदलने के लिए यह जिंदगी है, कायनात की काया को पलट देने के लिए जिंदगी है, दुनिया में इनकलाब बर्पा करने के लिए जिंदगी है, यह सीरत सारी दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, इसलिए अल्लाह ने इस सीरत को महफूज किया। ऐसी सीरत कायनात में और किसी की नहीं है। तवज्जो, एक शायर ने हुजूर की जिंदगी पर शेर लिखे, अशार लिखे। अशार एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 40,000 अशार लिखे। कितने? 40,000 अशार हुजूर की सीरत पे। कितने? 40,000 अशार लिखे, और 40,000 अशार लिखने के बाद आखिरी शेर लिखता है, और शेर में कहता है क्या? कहता है थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम में आब लापा मदा बाकी है, और फर्क हुए तमाम मदा बाकी है, तमाम उमर लिखा मदा बाकी है। वर्क के वर्क लिख दिए, दफ्तर के दफ्तर लिख दिए, रजिस्टर के रजिस्टर लिख दिए, हर बाप लिख दिया, हर पहलू लिख दिया, हर सिर्फ लिख दी, जिंदगी का हर हिस्सा लिख दिया, नशेब और फराज को लिख दिया, किरदार और गुफ्तार को लिख दिया, अखलाक और आमाल को लिख दिया, चाल और चाल को लिख दिया, बोलने और बुलाने को लिख दिया, आने और जाने को लिख दिया, सोने और जागने को लिख दिया, कलाम और गुफ्तगू को लिख दिया, इशारों और किनारों को लिख दिया, चेहरे को और जुल्फों को लिख दिया, लबों को रातों को लिख दिया, नाकों को रातों को लिख दिया, दिन को लिख दिया, सुबह को लिख दिया, शाम को लिख दिया, जिंदगी का हर पहलू लिखता चला गया। लिखते लिखते जब मैं इंतहा पे पहुंचा, 40,000 अशर लिख के लिख कर थक कर पीछे पलट कर देखा, सीरत के बाद उसी तरह खड़े नजर आए तो कह दिया थकी है फिक्र रसा, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, और कलम है आपदा पा मदा बाकी है, फर्क हुए तमाम मदा बाकी है, तमाम उमर लिखा मदा बाकी है। दुनिया में कोई फर्द ऐसा दिखाओ जिसकी जिंदगी में किसी ने 40,000 अशार लिखे हो। आप 40 कहते हो, कोई 10,000 दिखा दे, कोई 5,000 दिखा दे, कोई 2,000 दिखा दे, जिसने लिखी हो और लिखने के बाद हर कोई कहता है मैंने फलां बाप और फलां किताब लिखी, मैंने हक अदा कर दिया। आपके यहाँ बहुत से लोग किताबें लिखते हैं, कहते हैं मैंने कमाल की किताब लिखी है। आओ दुनिया में कोई फर्क बताओ जिसने सीरत पे किताब लिखी हो और लिखने के बाद ये कहा हो मैंने सीरत के तमाम पहलुओं को इसमें लिख दिए, कोई चीज अभी बाकी नहीं रही। हर किताब लिखने वाला लिखने के बाद कहता मैं कमजोर हूँ, मैं ज़ईफ हूँ, मेरे कलम और इल्म और अमल में वो ताकत नहीं है कि मैं हुजूर की सीरत को पूरा का पूरा लिख सकूं। मैंने कोशिश की है, मैं हक अदा नहीं कर सकता। आओ दुनिया में कोई बताओ जिसने कहा मैंने सीरत पर हक अदा कर दिया। ये 40,000 अशर को एक में लिखे, इकबाल को पढ़ो तो इलाका लिखा है, रज़ाली को पढ़ो तो इलाका लिखा है, राशि को पढ़ो तो इलाका लिखा है, बुखारी को पढ़ो तो इलाका लिखा है, मुस्लिम को देखो तो इलाका रखा है, साहिब तिरमिज़ी को देखो तो इलाका लिखा है, इमाम नसाई को देखो तो इलाका लिखा है। तारीख की किताबें खोलते चले जाओ, सीरत की किताबें पढ़ते चले जाओ, शबली नमानी तो किताबों का मुताला करते चले जाओ। हर एक लिखता चला गया और लिखते लिखते जवाब देते हुए कहते मैंने सब कुछ लिखा है मगर
کر جب پلٹ کر جاتا ہوں تو پیچھے دیکھتا ہوں باپ ویسے ہی کھڑے، میں تو اسے چھیڑ ہی نہیں سکا، اس گہرائی میں جا ہی نہیں سکا۔ تو حضور فضیلت میں سب سے اعلیٰ، حضور شورت میں سب سے اعلیٰ، حضور سیرت میں سب سے اعلیٰ، اور حضور کو اللہ نے جتنی چیزیں دی ہیں چن چن کر اور کمال کی دی ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کے بعد میں بغیر آپ کو کسی تشویش میں ڈالے اس عنوان سے دوسرے عنوان میں جانے لگا ہوں، لیکن اس میں فرق نہیں ہے کب کوئی یہاں سے وہاں چلا گیا اور کب کوئی وہاں سے یہاں آ گیا، اس لیے کہ ان کی نسبتیں اور رابطے اور تعلق کتنا ملتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا عنوان کب کہاں سے کہاں چلا گیا۔ میں حضور کی فضیلت کی بات کر رہا ہوں، صورت کی بات کر رہا ہوں، سیرت کی بات کر رہا ہوں، اور جب میں سیرت کی بات کر کے یہ کہتا ہوں کہ حضور کی فضیلت محفوظ ہے، حضور کی صورت محفوظ ہے، حضور کی سیرت محفوظ ہے، تو میرا سننے والا مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب ایک بات کو بتاؤ، باتیں آپ نے بہت کر دی ہے، فضیلت کی بات بھی کر دی، صورت کی بات بھی کر دی، سیرت کی بات بھی کر دی، آپ نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ حضور کی سیرت جتنی محفوظ ہے اتنی کسی کی محفوظ نہیں، آپ نے دعویٰ کر دیا حضور کی صورت جیسے محفوظ ہے کسی کی محفوظ نہیں، آپ نے دعویٰ کر دیا یہ فضیلت محفوظ ہے ایسی کسی کی فضیلت محفوظ نہیں، تو بتائیے تو صحیح وہ زمانہ کیمرے کا نہیں ہے، وہ زمانہ موبائل کا نہیں ہے، وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، وہ زمانہ جدید آلات کا نہیں ہے، وہ زمانہ ٹیپ ریکارڈ کا نہیں ہے، وہ زمانہ وہ نقش کرنے والی چیزوں کا نہیں ہے، اس زمانے کے اندر نبی کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ کیسے ہو گیا، موجود کیسے ہو گیا، معلوم کیسے ہو گیا، آج تک رکھا ہوا کیسے ہے، آج تک کھلا ہوا کیسے ہے، آج تک واضح کیسے ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکی، تغیر نہیں آ سکا، جھوٹ نہیں آ سکا، بناوٹ نہیں آ سکی، مبالغہ نہیں آ سکا، وجہ کیا ہے اتنی زیادہ سیرت محفوظ کیوں ہے؟ وہ کون سی مشین تھی، وہ کون سے کیمرے تھے، وہ کون سے جدید آلات تھے، وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی، وہ کون سے دماغ تھے، وہ کون سے وجود تھے، وہ کون سے جسم تھے، وہ کون سے اذہان تھے، وہ کون سے قلوب تھے، وہ کیا دماغ تھے، وہ کیا انسان تھے، وہ کیا لوگ تھے، ان کے پاس کیا تھا کہ ان نے کوئی چیز بھی چھوڑی نہیں ہے۔ صرف کی بات کرو تو معلوم ہے، چہرے کی بات کرو تو معلوم ہے، ہونٹوں کی بات کرو تو معلوم ہے، قدموں کی بات کرو تو معلوم ہے یہ کون تھے جنہوں نے سب محفوظ کیا۔ میں نے کہا یہی سوال تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہی سوال تو سمجھانا چاہتا ہوں، اسی سے تو گرا کھولنا چاہتا ہوں، یہی حقائق کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میلاد کی بات کرو تب ولادت کی بات کرو، تب رسالت کی بات کرو، تب فضیلت کی بات کرو، تب صورت کی بات کرو، تب سیرت کی بات کرو، تب مکہ کی بات کرو، تب مدینہ کی بات کرو، تب تلوار کی بات کرو، تب تیر کی بات کرو، تب نیزے کی بات کرو، تب جب بھی نبی کے وجود، اعمال، کردار، گفتار، اخلاق، زبان، علم و عمل کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرو گے تمہیں سہارا چاہیے ہوگا، تمہیں سہارا ڈھونڈنا ہوگا، تمہیں واسطہ ڈھونڈنا ہوگا، وہ سہارا، وہ واسطہ جب ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے تمہیں ایک طبقہ ملے گا، ایک جماعت ملے گی، لوگ ملیں گے، شخصیات ملیں گے، مقدس لوگ ملیں گے، محفوظ کرنے والے، لینے والے، پڑھنے والے، سیکھنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ چلنے والے، دین کو بنتا دیکھنے والے، جبرائیل کو آتا دیکھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کے قاری بننے والے، مخاطب بننے والے، عالم بننے والے، حافظ بننے والے، چہرے رسول کا دیدار کرنے والے، شرف رسول سے پیار کرنے والے، وجود رسول پہ کچھ مرنے والے، اطاعت رسول پہ جانے دینے والے، عزت رسول پہ فلاح ہونے والے، حرمت رسول پہ فدا ہونے والے، عظمت رسول پہ قربان ہونے والے، عزت رسول پہ جانے دینے والے، اولاد، خاندان، قوم، قبیلہ ترک کر دینے والے ملیں گے۔ پوچھنے والا پوچھے گا سیرت کہاں ہے، فضیلت کہاں ہے، شہرت کہاں ہے، منقبت کہاں ہے، مملکت کہاں ہے، خلافت کہاں ہے، امامت کہاں ہے، تکبر نبوت کہاں ہے، حکمت نبوت کہاں ہے، چہرہ رسول کہاں ہے، عزت رسول کہاں ہے، عظمت رسول کہاں ہے۔ جواب دینے والا جواب دیتا ہے یہ سب کو سننا چاہتے ہو ایک طبقے کے پاس ملے گا، جواب آتا ہے وہ کون ہے تو نام لیا جاتا ہے صحابہ، 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 صحابہ،
کا ذکر کیا ہوگا, چہرے کا ذکر کیا ہوگا, نبوت کا ذکر کیا ہوگا, رسالت کا ذکر کیا ہوگا, آمنہ کا ذکر کیا ہوگا, حلیمہ کا ذکر کیا ہوگا, اونٹنی کا ذکر کیا ہوگا, بکریوں کا ذکر کیا ہوگا, دودھ کا ذکر کیا ہوگا, بچپنے کا ذکر کیا ہوگا, لڑکپنے کا ذکر کیا ہوگا, چہرے جناب دل کے شک کرنے کا ذکر کیا ہوگا, سینے کے ابتدا کرنے کا ذکر کیا ہوگا, جناب زمزم سے دھونے کا ذکر کیا ہوگا, نبی کے واپس ہونے کا ذکر کیا ہوگا, مکہ میں رہنے کا ذکر کیا ہوگا, بڑا ہونے کا ذکر کیا ہوگا, تجارت کا ذکر کیا ہوگا, معاملات کا ذکر کیا ہوگا, شام جانے کا ذکر کیا ہوگا, پیغمبر کی تجارتی قافلے کا ذکر کیا ہوگا, خدیجہ سے نکاح کا ذکر کیا ہوگا, اولاد کا ذکر کیا ہوگا, بڑے ہونے کا ذکر کیا ہوگا, جناب غار سور سے غار ہرا سے قرآن لانے کا ذکر کیا ہوگا, اقرا بسم ربک الذی خلق کا ذکر کیا ہوگا, نبی کے چہرے اور وجود کا ذکر کیا ہوگا, قدموں اور نالائی اور بڑائی کا ذکر کیا ہوگا, پیغمبر کی گفتار کا ذکر کیا ہوگا, اعمال کا ذکر کیا ہوگا, سیرت کا ذکر کیا ہوگا, سیرت میں چال چلن کا ذکر کیا ہوگا, بول چال کا ذکر کیا ہوگا, لفظوں کا ذکر کیا ہوگا, بیان کا ذکر کیا ہوگا, انگلی کے اشارے کا ذکر کیا ہوگا, چہرے کے چمکنے کا ذکر کیا ہوگا, سلف کے لہرانے کا ذکر کیا ہوگا, کنگا کرنے کا ذکر کیا ہوگا, جوتا پہننے کا ذکر کیا ہوگا, لباس پہننے کا ذکر کیا ہوگا, پگڑی پہننے کا ذکر کیا ہوگا, پیار کرنے کا ذکر کیا ہوگا, غصہ کرنے کا ذکر کیا ہوگا, جلال کا ذکر کیا ہوگا, جمال کا ذکر کیا ہوگا, تقوی طہارت کا ذکر کیا ہوگا, نبی کے بچپن لڑکپن جوانی اور شباب کا ذکر کیا ہوگا, بیت اللہ کا ذکر کیا ہوگا, غلاف کعبہ کا ذکر کیا ہوگا, طواف کا ذکر کیا ہوگا, مطاف کا ذکر کیا ہوگا, صفا مروہ کا ذکر کیا ہوگا, دوڑنے کا ذکر کیا ہوگا, طواف کرنے کے چکر کا ذکر کیا ہوگا, باہر نکلنے کا ذکر کیا ہوگا, اندر آنے کا ذکر کیا ہوگا, ہجرت کا ذکر کیا ہوگا, غار میں جانے کا ذکر کیا ہوگا, کندھوں لوگ جانے کا ذکر کیا ہوگا, جناب غار میں اندر جانے کا ذکر کیا ہوگا, پہاڑ پہ چلنے کا ذکر کیا ہوگا, کسی ساتھی کا ذکر کیا ہوگا, باہر آنے کا ذکر کیا ہوگا, مدینے جانے کا ذکر کیا ہوگا, جناب بچیوں کے اس جلوس کا ذکر کیا ہوگا, بچیوں کے نغموں کا ذکر کیا ہوگا, انصار کا ذکر کیا ہوگا, مہاجرین کا ذکر کیا ہوگا, سسر کا ذکر کیا ہوگا, داماد کا ذکر کیا ہوگا, مکہ میں رہنے کا ذکر کیا ہوگا, مدینہ جانے کا ذکر کیا ہوگا, مسجد نبوی کا ذکر ہوگا, مصلی کا ذکر ہوگا, صفوں کا ذکر ہوگا, نمازیوں کا ذکر ہوگا, مقتدیوں کا ذکر ہوگا, پھر بدر کا ذکر ہوگا, بدر کے کھیلنے کا ذکر ہوگا, اٹھتی دعاؤں کا ذکر ہوگا, نکلتے آنسوؤں کا ذکر ہوگا, اور کا ذکر ہوگا, خیبر کا ذکر ہوگا, تبوک کا ذکر ہوگا, یرموک کا ذکر ہوگا, حنین کا ذکر ہوگا, جناب نبی کے تلوار کا ذکر, تیر کا ذکر, گھوڑے کا ذکر, اٹھنے کا ذکر, گھوڑے سے اترنے کا ذکر, گھوڑے پہ چڑھنے کا ذکر, تیر چلانے کا ذکر, تلوار چلانے کا ذکر, سامنے آنے کا ذکر, ٹک جانے کا ذکر, دشمن کے آنے کا ذکر, دشمن کے بڑھانے کا ذکر, پوچھے جیسے رفتاروں کے قتل ہونے کا ذکر, کنویں میں گرا دینے کا ذکر, سامنے دعا کرنے کا ذکر, ان سے بات کرنے کا ذکر کیا ہوگا. ان 40,000 اشعار میں ہجرت کی بات ہوگی, جہاد کی بات ہوگی, نماز کی بات ہوگی, تلاوت کی بات ہوگی, جبرائیل کے آنے کی بات ہوگی, جبرائیل کے جانے کی بات ہوگی, قرآن کی آیاتوں کی بات, لفظوں کی بات, جملوں کی بات, آیاتوں کی بات, مکی زندگی کی بات, مدنی زندگی کی بات, چاو جلال کی بات, آخری وقت کی بات, محراب کی بات, منبر کی بات, کعبہ کی بات, غلاف کی بات, رات کی بات, سجدوں کی بات, قیام کی بات, رکوع کی بات, تہجد کی بات, اشراق کی بات, چاش کی بات, فجر, ظہر, مغرب, عشاء کی بات, نوافل کی بات, صدقات کی بات, زکات کی بات, خیرات کی بات, نکلنے کی بات, ڈٹنے کی بات, کھڑے ہونے کی بات, تلاوت کرنے کی بات, سب کو بلانے کی بات, صفحے بنانے کی بات, پڑھانے کی بات, حجرے میں بیٹھنے کی بات, صفحہ کے چبوترے کی بات, شاگردوں کی بات, ساتھیوں کی بات, سسر کی بات, بارات کی بات, جانے کی بات, نکاح کی بات, عائشہ کی بات, حفصہ کی بات, خدیجہ کی بات, جویریہ کی بات, فاطمہ کی بات, زینب کی بات, کلثوم کی بات, رقیہ کی بات, ابو بکر کی بات, عمر کی بات, عثمان کی بات, علی کی بات, طلحہ کی بات, زبیر کی بات, بلال کی بات, خباب کی بات, انصاروں کی بات, لوہے کی بات, مانگنے کی بات, تڑپنے کی بات, جانے کی بات, پیار کے جملے کہنے کی بات, لا کی بات, الہ کی بات, اللہ کی بات, رسالت کی بات, رسولت کی بات, عصمت کی بات, شرافت کی بات, زیارت کی بات, آخر کی بات, پہلے کی بات, بہتر کی بات, بہتر کی بات, اعلیٰ کی بات, عرفہ کی بات, نعت کی بات, رات کی بات, پیار کی بات, محبت کی بات, غصے کی بات, جلال کی بات, جمال کی بات, روب کی بات, دبدبے کی بات, 40,000 اشعار میں سبھی دوست ذکر کیا ہوگا. اور کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے, کلام ہے اپنا پا مدہ باقی ہے, تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے, ورک ہوئے تمام مدہ باقی ہے, میں نے کہا سب کچھ لکھ کر سب باقی ہے,
دی ہے؟ بتایا کس نے؟ بتایا کس نے؟ کوئی پہلو بتاؤ جو چھپا ہوا ہو، کوئی پہلو بتاؤ جو چھپا ہوا ہو۔ یہاں تو رات بھی بتاتے ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا کیا، اور یہ بھی بتاتے ہیں سجدے میں کہا کیا ہے۔ امت سے یہ بھی نہیں چھپا رات کے سجدے میں کیا کہا، تہجد میں کیا کہا، خیمے میں کیا کہا، غار میں کیا کہا، بازار میں کیا کہا۔ یہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ جب نیچے سجدے میں پڑے تھے اس وقت کیا کہا۔ رات کی زندگی ڈھونڈنی ہے تو بیویاں بتاتی ہیں، دن کی زندگی ڈھونڈنی ہے تو صحابہ بتاتے ہیں۔ اس کو میں یوں کہا کرتا ہوں، نبی کو ڈھونڈنے یا گھرانے میں ڈھونڈو یا گھرانے میں ڈھونڈو۔ حضرت حیدری شیخ نے خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا رسول کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی اکیلے اکیلے رہتے تھے، غار میں چلے جاتے تھے، بیٹھ کر کئی دنوں بعد آتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد کوئی ایک دن بتاؤ جو اکیلا ہو، کوئی ایک دن بتاؤ جو تنہا گزارا ہو، بتا دو۔ یہ تنہا کیوں نہیں گزارتے؟ یہ سیرت سکھانے آئے تھے۔ یہ رات میں صدیقہ کے پاس ہیں، دن میں صدیق کے پاس ہیں۔ غار میں جا کر دیکھ، زلف رسول اور چہرہ رسول صدیق کی گود میں ہے۔ مسجد نبوی کے حجرے میں جا کے دیکھ، چہرہ رسول اور زلف رسول صدیقہ کی گود میں ہے۔ ابو بکر تمہارے گھرانے کو لاکھوں سلام ہے۔ کہیں بیٹی کی گود میں چہرہ کھلتا ہے اور کہیں بیٹی کی گود میں چہرہ کھلتا ہے۔ یہ احساس انہی کو حاصل ہے جو تنہا اس چہرے کا دیدار کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں۔ یہ احساس ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ کسی کو آج تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ رب کا دیا ہوا کرم، احسان اور انعام ہے، جسے رب دے اسی کو ملتا ہے۔ آخری بات، یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ سورت، فضیلت اور سیرت، یہ تینوں کو ذرا گھما کر دیکھو، یہ بتائی کس نے؟ یونا صرف ماننے والے گئے، صرف محبت والے گئے، یونا صرف چاہنے والے کہیں۔ یہ کس نے بتائی؟ میرا چیلنج ہے، اس جامعہ مسجد میں دشمن سے کہتا ہوں تو صحابہ کی توہین کرتا ہے۔ فضیلت، سیرت، صورت میں سے کوئی ایک چیز بھی نبی کی بتاؤ صحابہ کو چھوڑ کے۔ لڑائی کی بات نہیں ہے مسلمانوں، ایمان کی بات ہے۔ پتا صحابہ کو چھوڑ کے الٹا لٹک جائے گا تو جب بھی نبی کے پاس جائے گا بذریعہ صحابہ جائے گا۔ قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کی اس آیت پر غور کر، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیج کر، کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہے، بھیج کر احسان جتلا رہے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھ احسان کس پر جتلا رہے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے تحقیق البتہ احسان کیا کس پر؟ کس پر؟ مومنوں پر۔ کس پر؟ کس پر؟ کس پر؟ کس پر؟ اونچی کس پر؟ پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت مومن کون تھے؟ اس وقت مومن کون تھے؟ اس وقت مومن کون تھے؟ موجود کون تھے؟ رسول کو لیا کس نے تھا؟ پکڑا کس نے تھا؟ ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ ساتھی کون بنے تھے؟ رفیق کون بنے تھے؟ نوازی کون بنے تھے؟ مومن کون بنے تھے؟ ساتھ کون چلے تھے؟ ساتھ کس نے نبھایا تھا؟ مدینہ میں کون تھے؟ مکہ میں کون تھے؟ ہجرت میں کون تھے؟ بدر میں کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ حنین میں کون تھے؟ خیبر میں کون تھے؟ سخموں میں کون تھے؟ پرتر میں کون تھے؟ ریتوں میں کون تھے؟ انگاروں میں کون تھے؟ قطع کون تھے؟ سوا کون ہوئے تھے؟
کون تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ کون تھے؟ رضوانہ کون تھے؟ سجدوں میں ساتھ کون تھے؟ رکوع میں ساتھ کون تھے؟ قیام میں ساتھ کون تھے؟ مکہ میں ساتھ کون تھے؟ مدینہ میں ساتھ کون تھے؟ نماز میں ساتھ کون تھے؟ سختی میں ساتھ کون تھے؟ گرمی میں ساتھ کون تھے؟ شدت میں ساتھ کون تھے؟ بھوک میں ساتھ کون تھے؟ پیٹ پر پتھر باندھتے وقت ساتھ کون تھے؟ گھوڑوں پر چڑھتے میں ساتھ کون تھے؟ نبھاتے میں ساتھ کون تھے؟ نعرے لگاتے میں ساتھ کون تھے؟ آگے بڑھتے میں ساتھ کون تھے؟ جانے لٹاتے میں ساتھ کون تھے؟ جانے نبھاتے میں ساتھ کون تھے؟ وفا کرنے والے کون تھے؟ عہد نبھانے والے کون تھے؟ شراب باندھنے والے کون تھے؟ تیز قدموں سے چلنے والے کون تھے؟ ارد گرد کون تھے؟ محافظ کون تھے؟ نگہبان کون تھے؟ ساتھی کون تھے؟ رفیق کون تھے؟ اطاعت گزار کون تھے؟ تابعدار کون تھے؟ رضی اللہ کون تھے؟ رضوان کون تھے؟ رسول صحابہ کو دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کوٹا کے لوگوں سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے تلاوت کی یا نہیں کی؟ تزکیہ نفس کیا یا نہیں کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ پڑھائی ہے، تلاوت کی ہے، سمجھایا ہے، سکھایا ہے. حضور مزکی ہیں، کسی کا تزکیہ نہیں ہوا تو مزکی کیسے ہوئے؟ حضور مربی ہے، کسی کی تربیت نہیں تو مربی کیسے ہے؟ حضور معلم ہے، کسی نے تعلیم نہیں ہوئی تو معلم کیسے ہے؟ حضور کی صفات مانی تب جائیں گی جب صحابہ کو مانو گے. ماننا پڑے گا، تزکیہ کیا اور تزکیہ ہوا. ماننا پڑے گا، تربیت کی اور تربیت ہوئی. ماننا پڑے گا، تعلیم دی اور تعلیم لی. ماننا پڑے گا، اثر دیا اثر لیا. ماننا پڑے گا، سکھایا اور لوگوں نے سیکھا. یہ مانے بغیر بات بنے گی. اور جیسے ہی حضور کو مزکی مانو گے، صحابہ کو ماننا پڑے گا. مربی مانو گے، تربیت والی جماعت ماننی پڑے گی، تزکیے والی جماعت ماننی پڑے گی، علم والی جماعت ماننی پڑے گی، عمل والی جماعت ماننی پڑے گی، قرآن والی جماعت ماننی پڑے گی، رسول کی جماعت ماننی پڑے گی، رسول کے شاگرد ماننے پڑیں گے، رسول کے مرید ماننے پڑیں گے. ارے پیر بنتا ہی تب ہے جب مرید ہو، استاد بنتا ہی تب ہے جب شاگرد ہو. کون ہو؟ صحابہ شاگرد، نبی استاد تو شاگرد کون؟ نبی پیر تو مرید کون؟ نبی آقا تو غلام کون؟ نبی پڑھانے والے تو پڑھنے والے کون؟ نبی سکھانے والے تو سیکھنے والے کون؟ اگلی بات، کوٹا کے لوگوں، آپ کے یہاں کوئی آدمی بہت مالدار ہو نا اور بہت صاحب حیثیت ہو، وہ اپنے بچے کو چھوٹے اسکول نہیں ڈالتا، وہ شہر کے سب سے بڑے اسکول میں ڈالتا ہے. اور بیٹا بھی اس کو پیارا ہو تو وہ کہتے ہیں اس کو ایسی جگہ پڑھاؤں گا جہاں پتہ چلے گا اللہ کو صحابہ سے کتنا پیار ہے.
آدم سے نہیں پڑھوایا، بڑے حضرت نوح سے نہیں پڑھوایا، بڑے حضرت داؤد سے نہیں پڑھوایا، حضرت ابراہیم سے نہیں پڑھوایا، حضرت اسماعیل سے نہیں پڑھوایا، حضرت اسحاق سے نہیں پڑھوایا، حضرت یعقوب سے نہیں پڑھوایا، حضرت موسیٰ سے نہیں پڑھوایا، حضرت عیسیٰ سے نہیں پڑھوایا. اللہ تو انہیں کن سے پڑھوائے گا؟ کہ اس سے پڑھواؤں گا جو استاذوں میں باکمال. کہاں اپنے بچے کو داخل کرائے گا؟ کہتے ہیں وہاں داخل کراؤں گا تمہیں پتہ چل جائے گا. انہیں کہاں داخل کراؤ گے؟ کہا اس استاذ کے پاس داخل کرواؤں گا جیسا استاذ کوئی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا. آپ کے کوٹا میں کوئی استاذ بھیجے کہ جاؤ تو روڈ پر بھیجے گا کہ روڈ پر بیٹھو؟ کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں استاذ بن کر جا. اللہ نے امت بنائی، استاذ حضور کو بنایا. اس امت کا سب سے پہلا شاگرد اس کا نام ابو بکر ہے. وہ شروع ہی الف سے ہوا، وہ شروع ہی ایک سے. اس کے شروع میں ایک لکھنا پڑے گا، دنیا کو پتا چلے یہ پہلا ہے، یہ پہلا ہے ابو بکر. اس امت کا پہلا فرد ابو بکر. اس امت کی پہلی جماعت صحابہ. وہ نہیں کامیاب ہوئے، وہ نہیں کامران ہوئے تو کہاں سے آیا؟ تیرے پاس دین کہاں سے آیا؟ تیرے پاس علم کہاں سے آیا؟ تو اگر اپنے علم کی بات کرے گا تو ان کے بغیر کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنے محبوب کو شاگرد بھی ایسے دیے جیسے دنیا میں کسی کو. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب بڑی تقریریں کرتے ہیں اور تقریریں کر کے جب بھی بات آتی ہے آپ صحابہ کے آگے چھوڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دین مٹ گیا، آپ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دین مٹ گیا، آپ کہتے ہیں ابراہیم کی شریعت باقی نہیں رہی، آپ کہتے ہیں تورات باقی نہیں رہی، آپ کہتے ہیں زبور باقی نہیں رہی، آپ کہتے ہیں انجیل اصلی نہیں رہی. آپ ان سب کا رد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ سب باقی ہے. تو وہ مٹ کیوں گیا؟ یہ باقی کیوں ہے؟ سمجھنا عیسیٰ علیہ السلام کے 500 یا 600 سال بعد حضور آئے. کوئی چیز عیسیٰ علیہ السلام کی باقی تھی؟ کوئی شریعت کی بات باقی تھی؟ ان پر آنے والی کتاب باقی تھی؟ کتنا عرصہ گزرا؟ 600 سال کر لو. کتنا؟ حضور کو گئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1443 عیسوی میں ہم جیے. بیٹا کیا ہے؟ مٹا کیا ہے؟ گٹا کیا ہے؟ چھپا کیا ہے؟ گما کیا ہے؟ بدلی کیا ہوا ہے؟ تبدیل کیا ہوا ہے؟ ملاوٹ کیا ہوئی ہے؟ 600 سالوں کے بعد بچا کچھ نہیں ہے، 1400 سالوں کے بعد مٹا کچھ نہیں ہے. کہنے والے نے کہا مولانا صاحب وہاں بچا کیوں نہیں، یہاں مٹا کیوں نہیں؟ وہ اپت کے انداز میں علماء سے معذرت سے جواب دینے لگا وہاں مٹا وہاں بچا کچھ نہیں، یہاں مٹا کچھ نہیں. وجہ کیا؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ابو بکر نہیں تھا، ان کے پاس عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، بلال نہیں تھا، خباب نہیں تھا، عمار نہیں تھا، یاسر نہیں تھا، سعد نہیں تھا، سعید نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، ابن مسعود نہیں تھا، ابن عمر نہیں تھا، ابن عبداللہ نہیں تھا. جی ان کے پاس عائشہ نہیں تھی،